बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 12 दिसंबर है, 2025 है। जो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक ट्रेन जो है वो चल पड़ी। असल में ट्रेन हमने इसलिए कहा था कि सितारे जो हैं वो, जैसे आप समझिए एक स्टेशन पे कोई ट्रेन आती है, उसके साथ डब्बे लगे लगाए आते हैं। सितारों का इफेक्ट लाजमी आना होता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट उस वक्त आता है जब सितारे एक ही बुर्ज में इकट्ठे हों। इस दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां आती हैं दोस्तों, जितनी भी तब्दीलियां आती हैं, उसमें शारगान का एक जगह पे इकट्ठा होना बहुत अहमियत रखता है। और हमारे असातिज़ा किराम ने हमारे कायदे कुलिये में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में जिस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखा गया, वो इन्हीं शारगान का किसी भी जायचे में इकट्ठा होना बहुत अहमियत रखता है। अब उस इकट्ठा होने की सूरत में जैसे जैसे सितारे उसको नाज़र होंगे, या उसके साथ नहस नज़र कायम करेंगे, या नेगेटिव नज़र कायम करेंगे, या सिर्फ सितारे वहीं इकट्ठे होंगे। इससे अगली सूरत हाल मैं बताता चलूँ, अगर ये सितारे मुनक़लिब बुरूज में हैं तो आप समझिए कि जो ही सितारे इकट्ठे होंगे, बिगल बज जाएगा और बात चल पड़ेगी। अगर साबित बुर्ज में है तो उसका मतलब ये आने वाले एक साल में कुछ वो बातें जो है ना वो सामने आएंगी। अगर ज़ोजिस्तान बुर्ज में है तो आप समझिए कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले बात दिनों में थी, अब 1-2 महीने के अंदर होगी। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये बातें कि जो मैं प्रेडिक्शंस करने लगा हूँ, अब आपके ज़हन में रहे। इसका बुर्ज कौस में सितारों का इकट्ठा होना बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज कौस, जैसा मैंने आपको कई दफ़ा बताया, कि इमरान खान साहब का पहला खाना है, और यहाँ पे 4 सितारों का आ जाना, और स्पेशली उनके ज़ायचे के 12वें खाने से सितारों का निकल आना। आप समझिए कि इमरान खान साहब ने जो मुश्किलात देखनी थी अपनी लाइफ में वो देख चुके हैं। अब आगे आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलात नज़र इंशाल्लाह नहीं आएंगी। लेकिन इससे अगेंस्ट जो सूरत चेंज होती हुई बता रही है, जो असल प्रडिक्शन करने का वक्त है, वो ये है कि अब ये जो 4 सितारे बुर्ज जद्दी के 12वें खाने में इकट्ठे होंगे। जो मैंने आपसे अर्ज किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम 47 के वज़ीर आज़म, और उसके साथ साथ एक बुर्ज जद्दी की अहम शख्सियत, इनका जो मुश्किलात का वक्त है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है। देखिए, मैं यहाँ एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जद्दी के जितने भी लोग हैं, आप समझिए चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई फ़कीर है, चाहे दरमियाना आदमी है, चाहे क्लर्क है, चाहे कमिश्नर है, चाहे वज़ीर है, सब पे असर आएगा। लेकिन ज़ायचे पैदाइश के सितारों के हिसाब से किसी पे ज़्यादा आएगा, किसी पे कम आएगा। लेकिन क्योंकि सितारे बयान करने हैं, उनके इफेक्ट्स बताने हैं, एस्ट्रोलॉजी का ये आप समझिए कायदा कुलिया है, तो आप ऐसे समझिए कि मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के लिए एक मुसीबत ख़त्म होगी और दूसरी मुसीबत आ जाएगी। ज़ायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस वक्त वो जो ट्रेन आज पहुंच गई है स्टेशन पे, सबसे पहले उसमें जो सितारा है वो मरीख है, सबसे आगे। बुर्ज कौस में 29वें दर्जे पे इस वक्त मरीख मौजूद है। उससे पीछे शम्स मौजूद है, उससे पीछे ज़ोहरा मौजूद है, उससे पीछे अब अतारद पहुंच गया। और इसके पीछे पीछे आने वाले वक्त में दोस्तों, चांद भी अपनी मंजिलें तय करता करता यहाँ आ रहा है। आप ऐसे समझिए कि एक सफ़ीर आ रहा है। सफ़ीर ने पूरी दुनिया का दौरा किया, हर मुल्क में गया। अब वो अपनी असल जगह पे पहुंचेगा, जहाँ पे अल्लाह का हुक्म है। वहाँ आके वो मुल्कों के हालात बताएगा, वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है। और क्योंकि इस ज़ायचे में वज़ीर-ए-आज़म के ये 12वें खाने में सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो वो जो पहले पता था कि ये लोग मुखालिफ हैं, अब इस ज़ायचे की कैलकुलेशन के हवाले से पता भी नहीं चलेगा मुखालिफ कौन है। हिडन बात आ जाएगी। ये ज़ायचे का कानून है। आप देखिए, खान साहब कोई मुश्किलात लाने में सिर्फ इस हुकूमत का हाथ नहीं है, और भी लोगों का हाथ है, जिसे आप समझते हैं कि मुश्किलात उनके लिए आती गई, आती गई। क्योंकि ज़ायचे के 12वें खाने में सितारे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये जो अतारद है, ये खान साहब के ज़ायचे में हाल के खाने का सितारा है। मुश्तरी और अतारद हाल के खाने। अभी ये जो अतारद यहाँ पहुंचा है दोस्तों, ये उसके घर में पहुंचा है, मुश्तरी के घर में पहुंचा है।
اور مشتری جو ہے میں نے عرض کیا وہ چاند کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. اتارا جب مشتری کے گھر میں پہنچ گیا ہے. چاند اس وقت جبکہ اس نے یہ پوزیشن اختیار کی ابھی سنبلہ میں ہے، وہ عطارد کا گھر ہے، لہٰذا ذائچے میں 3 ستاروں کا کران پڑھا جائے گا، مشتری کا، عطارد کا اور چاند کا. اب یہی سب سے اہمیت بات ہے کہ چاند جب میزان اور عقرب کو کراس کر کے برج قوس میں جائے گا، گو کہ مریخ اس وقت برج جدی میں جا چکا ہوگا، لیکن ذائچے میں جو چاند کا مقام آئے گا، جہاں پہ چاند پہنچے گا وہاں پہ کمیونیکیشن ہوگی، وہاں پہ کٹ ہوگا، لہذا حکومت کے خلاف جو اپوزیشن ہے اور جتنے بھی لوگ ان سے تنگ ہیں سب اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک بڑی طاقتور موو چلے گی. جب دوستو کسی کے ذائچے پیدائش میں 4 سے 5 تارے اکٹھے ہوں پہلے خانے میں، تو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنا ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کس تارے کا افیکٹ کتنا بیان کریں گے اس کے دماغ میں اور کس کا کیسے بیان کریں گے، یہ ایک بڑا سمجھیے آپ کے ایک ایسا کام ہے جسے بہت زیادہ جس کا ایکسپیرینس ہوگا، جسے بہت زیادہ ذائچے یاد ہوں گے، جس کی ڈیٹا کلیکشن بہت ہوگی، وہ بتائے گا اس کا کیا افیکٹ ہے. آج تک کہ ہمیں جو اساتذہ نے جو قاعدے کے لیے سمجھائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے خود اپنی ڈیٹا کلیکشن چھوٹی موٹی مرتب کی، اس کے مطابق کسی کے بندے کے بھی ذائچے میں، کسی ملک کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ستاروں کا اکٹھا ہونا اس کے زوال کا باعث بنتا ہے. لہٰذا یہ جو ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ برج جدی کے 12ویں خانے میں ہو رہے ہیں. چاند کا یہاں پہ پہنچنا آپ سمجھیے کہ ہر بندہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا. اور پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا انہیں اندازہ ہے، کچھ لوگوں کا اب انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ صورتحال کیا ہے. ذائچہ کہہ رہے ہیں خفیہ ہاتھ بھی ان لوگوں کی کمر کے پیچھے اپنی دستک دے گا کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ. یہ دوستوں آنے والا وقت میری اس پریڈکشن کو بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ثابت کرے گا. اور پھر میں عرض کرتے چلوں کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، اندازے ہیں ہمارے، لیکن آج تک اندازوں کا جو علم ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ صورتحال خراب ہے. اور اس خراب صورتحال میں، اس مشکلات کی صورتحال میں حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر آنے کی اب توقع نہیں رہے گی، کیونکہ آج کے دن میں جو 4 شہرگر اکٹھے ہوئے ہیں ان کا افیکٹ بہت ہی نیگیٹو آئے گا. اور خاص طور پہ جب اس ٹرین کو جو لیڈ کر رہا ہے، جو انجن ہے، وہ مریخ ہے اور پاکستان کی قوم ہے. یاد رکھیے گا مریخ جو ہے 2 چیزوں کو بتاتا ہے. یہ ایک تو ذائچے میں طاقتور بندوں کو بتاتا ہے، دوسرا باحثیت پاکستانی قوم، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا سارا مریخ ہے. آج سمجھیے کہ ایک الائنس بننا شروع ہوا حکومت کے خلاف. آج اس کا پہلا دن ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹرین پہنچنے والی ہے، ٹکٹ کاٹ چکے ہیں. آج اس پریڈکشن کا پہلا دن آ گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے ستارے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے. الائنس میں دوستوں جیسے آپ کو ایک گھر بنانے کے لیے دوستوں صرف اینٹیں اور سیمنٹ نہیں چاہیے ہوتے، لوہا بھی چاہیے ہوتا ہے، ریت بھی چاہیے ہوتی ہے، مٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد بڑی ساری اور چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. اور بعض چیزیں گھر میں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہوتی ہیں، کبھی کبھی، لیکن ان کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بنا گھر پورا نہیں ہوتا. تو دوستو یہ ذائچے کا قانون آج 12 دسمبر 2025 سے اپلائی ہو چکا ہے. اب اصل میں ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے جو ان کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گا، الائنس ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، جن جن لوگوں سے اس حکومت سے تکلیفیں ہیں وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. اور کیونکہ یہ ستارے سارے دوستوں اکٹھے ہوں گے مشتری کے گھر میں، مشتری کا جو حاکم ستارہ ہے وہ بادشاہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا. لہٰذا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی لیڈ کرے گی، لوگ ساتھ ملیں گے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اس ذائچے کے حوالے سے کئی لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں، وہ بھی ساتھ شامل ہوں گے. کئی لوگ تنگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے، کچھ سامنے آگے شامل ہوں گے، کچھ در پر در شامل ہوں گے. ذائچے کا یہ قانون دوستوں بہت اہمیت رکھتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ستارے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ جیل جانے کی سمت میں ہے. تو ہماری یہ جو پریڈکشن ہے یہ یہی ہے کہ اس حکومت کے لیے، اس نظام کو لپیٹنے کے لیے ستارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اب آپ کو
انتظار کرنا ہوتا ہے کہ ستارے یہاں آئیں، آپ اس کے بعد کہیں کہ ہاں جی کام مکمل ہو گیا ہے، ستارے آ گئے ہیں، اب ان کے اثرات شروع ہو گئے۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک زوجی سٹینڈ ہے، زوج مانے ہوتا ہے دو، کچھ چیزیں وہ منقلب برج سے لیتا ہے، کچھ چیزیں ثابت برج سے لیتا ہے، پھر ملا جلا کے بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ عطارد کا آ جانا زوجی سٹینڈ برج میں اپنے حال کے خانے میں آ جانا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور جیسے جیسے اب یہ مریخ اپنا برج چھوڑے گا، اس کی جو مریخ کی جو نحس نظر ہے وہ زول کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کچھ لوگ تنگ آئے موجودہ حکومت سے، انہوں نے بات کی، دوسرے کہا جی ہم بھی تنگ ہیں، دیکھنے کو ہم ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن تنگ ہم بھی ہیں۔ اب یہ جو الاؤ پک رہا ہے، یہ جو مطلب آپ سمجھیے کہ آگ تیز ہو رہی ہے، یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہی چاند کل کے دن میں پہنچے گا برج میزان میں، ایک بادی برج ہے، اب جو الاؤ پک رہا تھا چاند جب پہنچا برج میزان میں تو ہوا چل پڑی۔ آتش کی اور باد کی آپس میں بہت دوستی ہے، آگ کو بھڑکانے کے لیے آپ ہوا کو یوز کرتے ہیں، ہوا تیز کرتے ہیں، آگ بھڑک جاتی ہے۔ تو چاند کا برج میزان میں آنا اور یہاں سے آ کے آگ کو بھڑکانا، ایک تو یہ بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ کل سے یہ صورتحال اور آپ سمجھیے شدت اختیار کر دے گی۔ پہلے آگ تھوڑی تھوڑی جل رہی تھی، آپ نے دیکھا تھوڑی تھوڑی آگ جل رہی تھی، جب عطارد پہنچا تو ایسا سمجھیے کہ اس نے بہت ساری لکڑیاں اور لے گیا۔ اب پیچھے سے چاند جب برج میزان میں پہنچا، کیونکہ زہرہ بھی اس وقت اگر زائچے کے قاعدے اور کلی کو پڑھا جائے تو زہرہ بھی اس وقت برج قوس میں ہے۔ جب چاند برج میزان میں پہنچے گا دوستو تو یہ قوس میں زہرہ ہوگا، اور زہرہ کے گھر میں چاند بیٹھا ہوگا، اور چاند کے گھر میں مریخ مشتری بیٹھا ہوگا، لہٰذا باتیں اور طرف جائے گی۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے جو ویلکم کرنے والا ستارہ ہے وہ پلوٹو ہے۔ پہلے اس کی میں نے عرض کیا نا کہ پہلے لوگ لائے تھے دو دو تین تین لکڑیاں، تو عطارد جب یہاں آیا تو یہ جو اس کو پلوٹو کی ساتھ نظر ہوئی تو وہ ایک گٹھا اٹھا کے لایا، لہٰذا لکڑیاں بڑھ گئی، آگ زیادہ تیز سے جلے گی۔ دوستو یہ ہمارا بیان کرنے کا مقصد آسٹرالوجیکل اسپیکٹس کو بیان کرنا ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، علیم ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ ہمارا اندازوں کا علم ہے، اور احباب کے بے حد مشغول ہیں، ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں جو چیزیں اور سمجھ آئیں گی وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور آپ اپنے ارد گرد احباب میں دیکھیں، اگر کوئی بھی بندہ بہت عرصے سے اومیپرازول کھائے جا رہا ہے، اس کا معدہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، بیچارہ کھائے جا رہے دوائیاں، اس کے سائڈ افیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ نیکی کو سمجھتے ہوئے ہماری دوائی پولی کیور کو اس کو بتائیں۔ یہ منی بیگ گارنٹی کے ساتھ اویلیبل ہے، معدے کے تمام مسائل کو ٹھیک کر دیتی ہے، اومیپرازول سے جان چھڑائیں، اپنی نیچرل صحت پہ ہیں انشاءاللہ۔